بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ گستاخ رسول کے بارے میں احادیث مبارکہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ایک ہی ہے، سر تن سے جدا، اور اسے قتل کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2 بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، رقم الحدیث 4361۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ان اعما کانت لہ ام ولد، نبینا صحابی تھے، ان کی ام ولد لونڈی تھی جو تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرتی تھی۔ آپ ان کو روکتے تھے، فلا تنتہی، پس وہ باز نہ آتی تھیں۔ ڈانٹتے تھے تو فلا تنزجروا، وہ رکتی نہ تھی جہے۔ فلما کانت ذات اللیلہ، جب ایک رات تھی، جعلت تقع فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتشتمہ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرنے لگیں۔ نبینا صحابی نے فاخذ المغول، ایک تلوار طرز کی نوکدار چیز پکڑ لی اور اس کو فوضعہ فی بطنہا، اس کے پیٹ میں رکھا، اور فقتلہا، اس کے قتل کر دیا۔ پس وہ اسی دوران مر گئی۔ جب صبح ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی۔ نبینا صحابی خود چلے آئے، کہتے فقام الاعمی یتخطی الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے آگے جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، انا صاحبہا، میں اس کا شوہر ہوں، کانت تشتیمو کا، یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، آپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ فانہاہا، میں اس کو روکتا تھا، پس یہ باز نہ آتی تھی۔ واسجرھا، میں اسے ڈانٹتا تھا، یہ بات رکتی نہ تھی۔ ولی منہا ابنان مثل اللؤلؤتین، اس سے میرے موتیوں جیسے 2 بچے ہیں۔ اور وکانت بھی رفیقہ، یہ میری رفیقہ حیات تھی۔ گزشتہ رات جعلت تشتیموں کا، یہ آپ کو اس نے برا بھلا کہا، پس میں نے پکڑ لیا اس نوکدار چیز کو جو تلوار کے مانند تھی، فوضعتہ فی بطنہا، میں نے اس کے پیٹ میں مارا، حتی قتلتہا، یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی اور پھر فرمایا الا اشہدوا، خبردار تم گواہ ہو جاؤ، ان دمہا ہدر، اس باندیے کا، اس ام ولدہ کا خون بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا گستاخ رسول مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا ایک ہی ہے، سر